الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس ایک واقعہ سنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسی ارادے سے بیٹھا ہوں کہ ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دوں۔ ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں جس کا نام ہے ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہندوستان میں دہلی کے رہنے والے تھے۔ جنگ آزادی کے بعد جب ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا، آدھا پاکستان آدھا ہندوستان، تو پاکستان چلے گئے۔ یہ جس زمانے میں دلی میں تھے اس وقت انہوں نے کتاب لکھی تھی میرے زمانے کی دلی۔ وہ کتاب بہت ادبی ہے۔ اس کے اندر اپنے زمانے میں دہلی کے اندر جو خاص واقعات پیش ہوئے ہیں ان واقعات کو انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ان تمام واقعات کو اس کتابوں میں انہوں نے درج کیا ہے۔ اسی کا ایک واقعہ میں آج آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی واقعے کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے کہ دہلی کے جامع مسجد کے دروازے پر سیڑھی پر فقیر لوگ بیٹھتے ہیں، مسکین لوگ بیٹھ کر کے مانگتے ہیں، آنے جانے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے کچھ مدد مانگتے ہیں، اور یہ آج بھی ہے۔ آپ جائیں گے جامع مسجد، اس کے علاوہ اکثر و بیشتر مسجد میں یہ رواج ہے کہ غریب لوگ مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد آنے جانے والا اسے کچھ دیتا رہتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی مانگے تو اس کو دیا جائے، اور اسلام کی بنیادی تعلیم اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ جو شخص اللہ کے در سے لینے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دروازے سے اسے بچا لیتا ہے۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی مانگے تو اسے دیا جائے، اور یہی بنیادی تعلیم ہے کہ بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھ کر راستے میں جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ایک چھوٹا سا 10 سال کا لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سواری پر آگے بیٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بہت پیارے انداز میں اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کو عقیدہ توحید سکھلا رہے ہیں۔ یا غلام، اے پیارے بچے، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکام کی پیروی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اے پیارے بچے، اگر کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کسی سے مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور پیارے بچے، یہ دل کے تختی پر نوٹ کر لو، ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا قد كتب الله لك۔ ابن ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فرمایا ہے بچے، یہ بات دل پر نوٹ کر لو، اگر پوری دنیا کے انسان کسی میدان میں جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے ان نفع کے جو اللہ نے پہلے سے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اے پیارے بچے، یہ بات یاد رکھو، اگر پوری دنیا کے انسان کسی میدان میں جمع ہو کر تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے ان نقصان کے جو اللہ نے پہلے سے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر چیز نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر مانگنا ہو اس اللہ سے مانگنا ہے، اس اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرے گا۔ مانگنا اس طریقے سے جس طریقے سے مانگا جاتا ہے، مانگ کر دیکھو کہ در کریم سے کیا نہیں ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اگر یہ بستی کے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ آسمان سے ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اگر کوئی مانگے تو اسے دیا جائے اور بلا ضرورت بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق معلوم، تمہارے مال کے اندر حق ہے بہت سے لوگوں کا، وللسائل والمحروم، تمہیں جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس کے اندر غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، ان تمام مانگنے والوں کا تمہارے مال کے اندر حق ہے، اس لیے کہ یہ مال تمہیں اپنے کمال کی بنیاد پر نہیں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتے دیتا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ کی قدرت ہے کہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کو تنگ کر دیتا ہے۔ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اور اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جانا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اس مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ سکندر اعظم آدھی دنیا کو فتح کرنے والا اتنا بڑا بادشاہ اپنے ملک سے بہت دور سفر میں ہے اور اسے موت آ رہی آخری وقت ہے، اپنے خاص وزیروں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے روح میرے جسم سے نکل کر کے پرواز کر جائے تو کفن سے میرا جو ہاتھ باہر کر دینا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگ اسے برا سمجھیں گے، تو بادشاہ نے سکندر اعظم نے کہا وزیروں سے تم سمجھے نہیں، میرا ہاتھ کفن سے باہر کر دینا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے آدھی دنیا کو فتح کرنے والا بادشاہ بھی اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اللہ نے جو مال ہمیں عطا کیا ہے اس مال کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے اور مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ تو ملا واحدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دہلی کے جامع مسجد پر غریب فقیر بیٹھا کرتے تھے اور آنے والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگا کرتے تھے۔ اس زمانے کے عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ایک عیسائی انگریز اسی دہلی کی جامع مسجد کے اندر گیا، مانگنے والوں کو اپنے جیب سے روپیہ نکال کر کے سب کو دے رہا تھا، اپنا پرس نکالا، پاکٹ نکالا، اس سے روپیہ نکال کر سب کو دے رہا تھا۔ سب کو دینے کے بعد وہ پاکٹ اور وہ پرس جو جیب میں رکھ رہا تھا وہ غلطی سے زمین پر گر گیا، اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ وہاں سے سیر و تفریح کر کے واپس اپنے روم پر چلا گیا، اپنے ہوٹل میں چلا گیا۔ کسی ضرورت کی وجہ سے جب جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اس کا وہ بٹوا اور وہ پرس نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے روپیے پیسے بھی تھے اور ضروری کاغذات بھی تھے جو چونکہ وہ دوسرے ملک سے ہندوستان میں گھومنے کے لیے آئے تھے۔ بہت پریشان ہوا، اسے یہ خیال آیا کہ شاید جب میں دہلی کی جامع مسجد پر مانگنے والوں کو کچھ دے رہا تھا کہ شاید وہیں پر میرا بٹوا گر گیا ہوگا۔ اسی خیال کی وجہ سے دوبارہ وہاں پر وہ اپنے تھیلی کو تلاش کرنے کے لیے آیا، بہت تلاش کیا، کہیں نظر نہیں آیا، حیران پریشان ہو کے وہاں سے وہ جا رہا تھا۔ ایک مسلمان غریب فقیر پھٹا پرانا کپڑا پہن رکھا تھا، وہ باہر آیا، دیکھا یہ بہت حیران پریشان ہو کر مایوس ہو کر جا رہا ہے، یہ سمجھ گیا ہے کہ شاید مجھے جو بٹوا ملا ہے وہ اسی کا ہے۔ وہ جا کر کے اسے روکا اور پوچھا کہ آپ کیوں حیران پریشان ہے؟ اس عیسائی نے پورے حالات کو بیان کیا کہ میرا بٹوا گر گیا ہے، اس میں بہت سارے روپیے بھی ہیں، بہت ضروری کاغذات بھی ہیں۔ اس انسان نے، وہ فقیر انسان اپنے جیب سے وہ بٹوا نکال کر اسے دے دیا۔ وہ عیسائی اس بٹوا کو، پرس کو، پاکٹ کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر پورا روپیہ محفوظ ہے اور تمام کاغذات بھی محفوظ ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی اور انعام کے طور پر کچھ روپیہ اس غریب اور فقیر کو دینا چاہا۔ اس فقیر نے وہ انعام لینے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے انعام کی خواہش ہوتی تو تمہارے بٹوا میں اتنا روپیہ ہے، میں یہ لے کر کے چلا جاتا، یہ میں تمہیں واپس کرنے کے لیے انتظار یہاں پر نہیں کرتا، اس لیے مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، یہ روپیہ تم واپس لے لو۔ وہ عیسائی حیران ہو گیا
اتنا زیادہ روپیہ اس پاکٹ کے اندر ہے، یہ فقیر ہے، اگر چاہتا تو لے کر جاتا، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، بال بچوں کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی، لیکن یہ تو بٹوا بھی نہیں لیا، روپیہ بھی نہیں لیا، اور انعام دے رہا خوشی وہ بھی نہیں لے رہا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بالآخر بات کیا ہے، تم یہ بٹوا مجھے کیوں واپس کیے؟ اگر چاہتے تو تم یہاں کر لے جا سکتے تھے، تمہیں تلاش کرنے کے لیے میں جاتا بھی نہیں، میں مایوس ہو کر جا رہا تھا، بالآخر کس بنیاد پر تم مجھے بٹوا واپس کر رہے ہو؟ ملا واحدی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ صرف اس وجہ سے لکھے تھے، اس عیسائی کے سوال کے جواب میں اس فقیر نے جو جملہ کہا، وہ جملہ نوٹ کرنے کے لیے ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس واقعے کو اس کتاب میں لکھا ہے۔ اس غریب فقیر آدمی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عیسائی کہ میں مسلمان ہوں، تم عیسائی ہو، اگر میں چاہتا تو بٹوا لے کر کے چلا جاتا، میری ضرورت پوری زندگی کی پوری ہو جاتی، اتنی زیادہ نقد روپیہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم اور تم دنیا کے تمام انسان اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، وہاں پر تم عیسائی ہو، عیسائی ہونے کے ناطے تم اللہ کے پاس فریاد لے کر جاتے کہ محمد کا ایک بندہ میرے فرض کو چوری کر لیا تھا، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے میرے نبی بھی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت میں تم یہ فریاد لے کر کے جاتے کہ محمد کے امتی، محمد کے ماننے والا ایک فرد نے میری چوری کی ہے، اس حرکت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے میرے نبی شرمسار ہو جاتے، میرے نبی کا سر جھک جاتا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری اس حرکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے میرے نبی کا سر جھکے۔ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا، اس خیال کی وجہ سے میں بٹوا واپس کر رہا ہوں۔ ملا واحدی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ فقیر یہ جملہ بولتے ہوئے رونے لگا، روتے روتے ان کا پورا لباس تر ہو گیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ ذرا ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم لوگ اکیلے میں، جماعت میں، تنہائی میں، مجلس میں یا اکیلے میں دن رات میں کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ان تمام اعمال کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے؟ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شفاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب نبی کی شفاعت ہوگی تو نبی کے سامنے ان اعمال کے ساتھ ہم کیسے جائیں گے؟ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں سب اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، انسان کی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے نزدیک لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان وہاں پر اپنے تمام کرتوت کو موجود پائے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کرامن کاتبین ہے، وہ انسان کے ہر لفظ کو لکھتا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جو بھی لفظ زبان سے بولتا ہے وہ لکھنے والے فرشتے وہاں تیار ہوتے ہیں، وہ فرشتے وہاں پر لکھتے ہیں۔ یہاں تک قرآن میں کہا گیا کہ جب یہ تمام چیزیں اس کے نام اعمال میں ہوگا، انسان نام اعمال کے اندر تمام چیزوں کو محفوظ پائے گا تو وہ حیران ہو کر کے چیخے گا، چلائے گا، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے اندر تمام چھوٹی بڑی چیز محفوظ ہے۔ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، کہ ہم جسے محفوظ پوشیدہ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام 21ویں پارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان کے جملوں کو نوٹ کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تم کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کرو گے تو ساتوں آسمان کے اوپر چلے جاؤ، یا ساتوں زمین کے نیچے گھس کر کے کوئی برائی کرو، یا پہاڑوں کے چٹانوں کے بیچ میں دب کر کے کوئی برائی کرو، یأتی بها اللہ، اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے سے موجود کر دے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، انسان ہر عمل کو اپنا وہاں موجود پائے گا۔ ان تمام اعمال جو ہم کیے ہیں وہاں پر محفوظ پائیں گے، اور اس کے ان تمام اعمال کے ساتھ اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا۔ کسی نہ کسی موقع پر میدان حشر میں، یا تو پل صراط پر، یا زمزم پر، یا میدان جہاں نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان تین مواقع میں سے
کسی نہ کسی ایک موقع پر اللہ کے نبی سے سامنا ہوگا. ان تمام اعمال کو لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنا ہم کیسے کریں گے؟ اس فقیر کے دل کے اندر اتنا خیال آیا تھا اگر میں چاہتا تو بٹوا رکھ لیتا, میری ضرورت پوری ہو جاتی, لیکن کل قیامت عیسائی اللہ کے پاس فریاد لے کر جاتا کہ محمد کو ماننے والا ایک بندہ نے میرا بٹوا چورایا ہے, اور میں اس حرکت کی وجہ سے کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے میرے نبی کا سر شرم سے جھک جاتا. میری وجہ سے یہ خیال آیا کہ میں نے اس بٹوا کو واپس کر دیا. اتنا خیال آیا. ہم لوگ دن رات میں نہ جانے کتنے برائی کرتے ہیں, وہ تمام برائی لے کر کے کل قیامت میں حاضر ہوں گے اور اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا. ہم کیسے سامنا کریں گے؟ بس میں یہی واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے نبی کی سنت پر چل کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.